آپ کی طرف سے کوئی وائٹ پیپر، کوئی کتابچہ کوئی ایسا اویلیبل ہے جس کے اندر مستقبل میں انرجی کے بحران کو ٹھیک کرنے کا پارٹی کی طرف سے کوئی راہ متعین کی گئی ہو بڑے مفصل انداز سے، تاکہ وہ کہہ رہے ہیں ان کو ہدایت کی ضرورت ہے، ہدایت نامہ کوئی آپ نے تیار کیا؟ ویسے یہ تو اپوزیشن کے کوئی ایسی دنیا میں میں نے گزارش کی تھی کہ کرٹیسزم کی بجائے ہمیں گائیڈ کر دیں. چلے گائیڈ کر دیں، ہدایت نہیں کرتے، گائیڈ کرتے. کوئی بھی اپوزیشن ہدایت نامے جاری نہیں کرتی یا مسائل کے مفصل حل نہیں دے سکتی، کیونکہ حقائق علم نہیں ہے. میں پہلی بات جو کہی تھی کہ ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ بجلی کے بحران کی اصل وجہ کیا ہے، یہ وجوہات کیا ہیں. جب وہ چیزیں سامنے آئیں گی ان کا حل، اور میں حقیقت سے کہتا ہوں کہ اس بجلی کے مسائل کا حل موجود ہے اگر آپ کی نیت صحیح ہو. ہمیں اس حکومت میں بجلی کے مسئلے کو حل کرنے کی نیت نظر نہیں آئی. آپ نے جو بات کی اکانومی کی گروتھ 2% رہ گئی ہے. اگر آپ پاپولیشن گروتھ کو دیکھیں تو ایکچولی آپ کی گروتھ جو مائنس میں جا رہی ہے. تو جس ملک، اور 1 کھرب روپیہ 1000 ارب روپیہ آپ اس سال مزید قرضے میں اضافہ کریں گے، جس کی ڈیٹ سروسنگ پر اگلے سال آپ کو 100 ارب کا بوجھ مزید برداشت کرنا پڑے گا. یہ ناقابل حل مسائل کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس کی توجہ حکومت کو نہیں ہے. ہم نے بجٹ کے دوران ہر موقع پر ہم نے حکومت کو نشاندہی بھی کی، مسائل کی، ان کے کچھ حل بھی تجویز کیے، لیکن کوئی مثبت جواب وہاں سے نہیں آیا. میں طلعت بھائی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر اس طرح ہم ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے جائیں گے، شاہد بھائی بیٹھے ہیں، میں ان کو کرٹیسائز کروں گا، نون کو کروں گا، یہ ہمیں کریں گے، پیپلز پارٹی کی حکومت کو کریں گے، تو معاملات کی سولوشن نہیں ہے. بجلی نہیں ہے جی. میں گزارش کر رہا ہوں، غصہ آ رہا ہے لوگوں کو. جی بالکل غصہ نکال رہے ہیں. میں آپ کی بات ٹھیک ہے، میں ایڈمٹ کر رہا ہوں. آپ پنجاب میں جا کے دیکھ لیں، جو پنجاب میں اسکول ہیں گورنمنٹ سے ریلیٹڈ، جو کالجز ہیں گورنمنٹ سے ریلیٹڈ، اسکول ان پروگریس ہے، ان کا برا حال ہے. وہاں پر دانے اسکول کھولے جا رہے ہیں. مقصد میرا، اگر ہم نے صرف مخالفت برائے مخالفت ہی کرنی ہے تو باتیں تو بے شمار کی جا سکتی ہیں. بات تو یہ ہے کہ جب تک ہم مخلص ہو کے سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس نہیں کریں گے، وے آؤٹ تو نہیں نکلے گا. جی آپ کہہ رہے ہیں. اس میں یہ کہوں گا کہ حکومت جس کی اختیار اس کا ہوتا ہے. آج بھی میں حکومت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را دیکھو، ایک وقت تھا 1972 میں جب ہمارے ابھی بینک کے بلڈنگ کراچی میں بن گئی تو چائنا کا ایک وفد آیا تھا کہ پاکستان میں اس طرح انجینئر بھی جو اس طرح بلڈنگ بناتے، ہمیں یہ علم سکھایا جائے. یعنی سمجھنے میں اور مانگنے میں کوئی شرم نہیں ہے. ٹھیک، یہ اچھی. میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں سے کچھ ایکسپرٹ لیے جائیں، 8-10. اور خیر ہے، ترکی ہمارا بھائی ہے، اچھے تعلقات ہے. ترکی کو جا کے ان کے ساتھ 15-20 دن بیٹھ کے کہ انہوں نے 10 سالوں میں جو ترقی کی ہے، زمین سے آسمان تک گئے. ان کی اکانومی دنیا کی 16 نمبر ہو گئی، ان کی یورپ کی 6 نمبر اکانومی ہو گئی. آج وہ پوری دنیا میں چائنا کا مقابلے کے روٹ پہ جا رہے. تو ان سے سیکھ لیں گے اور ادھر پھر امپلیمنٹیشن کے لیے کوشش کریں گے، اور ایک ٹیم بنائی جائے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے ایکسپرٹ ہوں، تاکہ اگر خود سمجھ نہیں ہے تو دوسرے سے سیکھے. اگر چین نے ہم سے سیکھا، بینکنگ کا نظام چین کو ہم نے دیا، بلڈنگ ہم سے سیکھ لیں. اور ذرا ڈاکٹر صاحبہ کو اس میں لے کے، ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا تھا کہ انٹالرنٹ سوسائٹی، ذرا ہماری سہولت کے لیے یہ بتائیے کہ انٹالرنٹ سوسائٹی کیا ہوتی ہے؟ انٹالرنٹ سوسائٹی وہ بیسکلی ایک ایسے رویے ہوتے ہیں جہاں لوگ چھوٹی سے چھوٹی بات کو ایک دوسرے کی برداشت نہیں کرتے. اور یہ تو ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہ بڑے جارحانہ رویے جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں. انسان جب بھی ترقی کی طرف جاتا ہے تو اس کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے اس کی بیسک نیڈ کا پورا ہونا ضروری. جب آپ کی بیسک نیڈ پوری نہیں ہوتی تو سائیکلوجیکل گروتھ نہیں ہوتی. دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ انوائرمنٹ کا کنڈیوسو ہونا ضروری ہے. اگر آپ کے پاس بجلی نہیں ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، آپ کے پاس کئی سافٹ تھریٹس ہیں جو کہ انسان کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ جو ہیں وہ ایسے انسان پیدا کریں گے جو کسی بھی طرح سے معاشرے کے لیے سودمند ثابت نہیں ہوں گے، اور وہ جارحانہ رویے رکھیں گے، یا ساتھ ساتھ یہ کہ وہ وائلنس اور ایگریشن کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. پاور فیلئر دیکھنے میں ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو پاور فیلئر کے بعد لوگ روڈ بلاک کر دیتے ہیں، سڑکوں پہ ٹائر جلا دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑوں پہ اتر آتے ہیں.
تو جہاں ہم ایک دوسرے کے رویوں کو نہیں برداشت کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ سوسائٹی انٹالرنٹ ہوگی. معاشرہ ٹوٹ پھوٹ جائے. اب حکومت نے روزانہ کا ڈنگ ٹپاؤ قسم کا کام تو نہیں کرنا ہوتا. ایک لانگ ٹرم پلاننگ, ہم نے ٹرکی کی بات کی, اس کے اندر ایک بڑا لانگ ٹرم ویژن وہ تربت اوزال سے شروع ہوا تھا اور اس کے بعد جا کے اب انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا. ہم اس معاشرے سے جنگ لڑوانا چاہتے ہیں, ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے, ہم نے ڈی ریڈیکلائز کرنا ہے لوگوں کو, ہم نے اکانومی کو آگے لے کے چلنا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن ایسا کچھ نہیں ہو سکتا اگر ملک کے اندر بنیادی سہولیات نمبر 1 بجلی نہیں ہے. امریکہ نے دنیا کو تلپٹ کر کے رکھ دیا ہے انرجی کے لیے. چین اور امریکہ کی لڑائی افریقہ میں پہنچ گئی ہے انرجی کے لیے. ہندوستان افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے انرجی کے لیے. تو جناب اس کے اوپر کوئی گروپ شروع بنائے نا, پھر آپ بیٹھ کے بالائے پارٹی گروپ بنا لیں, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں پارٹی سے بالا ہو کے بنا لیں. ہم لوگ تو پاکستان پیپلز پارٹی تو اس پہ آپ دیکھیں نیلم جیلم ہے, راجیو دوتا ہے, سارے پروجیکٹ اور کئی پروجیکٹ ہیں وہ ان پروگریس ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی تو اب کوشش کری کہ اعلیٰ دین کا چراغ تو ہمارے پاس ہے نہیں کہ رات میں بن جائے. جو پچھلا 12-14 سال کا اسپیچ سے تو لگتا تھا آپ کے پاس سارے جن ہیں, آپ پاس ایسے جن ہے کہ وہ جو ہے نا وہ تاج محل بنا سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, پالیٹکس میں ہمارے پاس واقعی ایسے یہ سیاست ہی ہے نا جی. مگر سر یہ تو ایک پریکٹیکل کام ہے جس پہ باقاعدہ ایک بندے نے کام کرنا ہے, اور وہ کنسٹرکشن ورک ہے, اور یہ اس پہ ہو رہا ہے. منسٹر راجہ پرویز اشرف لگائے رکھا ہے معذرت کے ساتھ, اب تو نہیں, میں لگائے رکھا ہے اسی وجہ سے میں نے کہا بالائے پارٹی کو گروپ نہیں بنا سکتے, اس کے اوپر کوئی ایکسپرٹس کا گروپ بنا لیں, بیرونی ممالک سے سیکھ لیں. کانٹ یو گائز ڈو دس؟ دیکھیں میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں, اور ہم نے اسمبلی میں بارہا یہ بات کہی ہے کہ ملک کے اکانومی کے جو مسائل ہیں, جو آپ کے اکنامک ایشوز ہیں, جو آپ کے بجلی کے مسائل ہیں, جو آپ کے ایک ویژن دینے کی بات ہے پاکستان کی, یہ ایسی باتیں ہیں جو پارٹیوں سے بالا ہیں. یہ پارٹیزن باتیں نہیں ہیں, یہ اس ملک کے ایشوز ہیں. ان کے لیے جس طرح اگر ہم 18ویں ترمیم پر کوآپریشن کر سکتے ہیں تو ہر وقت ان ایشوز پر کوآپریشن کرنا چاہیے, بلکہ کرنا پڑے گا. یہ چوائسز اب نہیں ہیں, حقیقت سے کہتا ہوں, کسی بھی پارٹی کے پاس یہ چوائس نہیں ہے کہ وہ کسی ایشو کو اگنور کرے. تو اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے. لیکن یہ چیز جو ہے حکومت ہی ہاتھ بڑھاتی ہے. ہم نے آپ کمیشنز دیکھ لیں, مختلف کمیشنز کی بات ہوئی, آج تقریباً 7 ہفتے ہو چکے ہیں جو ایبٹ آباد انسیڈنٹ تھا, اس کا کمیشن آج تک ایفیکٹو نہیں ہو سکا. اللہ کرے گا ہوگا. جب آپ کی نیت نہ ہو ان ایشوز کو حل کرنے کی, تو مسئلے حل نہیں ہوگا. بات نیت کی, ہمیں نیت میں ہم نے سیکھ لیا پاکستان میں, بعض چیزیں جنہوں نے نہیں ہونا ہوتا وہ نہیں ہوگی. ذرا اس کے اوپر آئیں. اچھا مجھے بتایا جائے گا, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, کلوزنگ ریمارکس آپ کی طرف سے حاجی صاحب. ایشوز کی آپ کی ترجیحات بنانی ہوتی ہے نا, پروگرام کے اندر اگر موضوع ہے تو اس کے اوپر تو آپ بات کر لیں گے, لیکن پارٹی کی طرف سے ترجیحات ہمیں نظر نہیں آتی. موضوع کے اعتبار سے آپ نے اچھی باتیں کی, پارٹی کی طرف سے ترجیحات کے حوالے سے یہ ترجیح ہے مذہبی جماعتوں کی, کیا اس کے اوپر بات ہوتی ہے؟ مساجد بھی آج مجھے بتایا گیا کہ تمام مساجد, تمام مدارس, ان کے اندر بجلی نہیں ہے, اذان کی آواز نہیں آپ تک پہنچ سکتی, لوگوں کو بلانے پانی نہیں ہے. جو پارٹی کی ترجیحات میں نہیں ہونا, کیوں نہیں ترجیحات میں؟ ہمارے سب کے ترجیحات. آخری بیان کب آیا تھا اس کے اوپر؟ ہر روز اسمبلی میں ہم اسی پر بات کر رہے ہیں, ہر روز اسمبلی میں. اس کے اوپر ہم پروگرام, لیکن ابھی ایک بل موو کر لیں گے کہ ایک کمیشن بنایا جائے ایکسپرٹ کر کے. کمیشن نہ بنائے گا, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کمیشن کا اگر شبہ ہو اسمبلی کا ریکارڈ دیکھ لیں, ہم نے روک لیتے ہیں, ہم تو بنا دیں گے. اپوزیشن نے کیا کہا اسمبلی کے اندر, حکومت کا جواب کیا ہے, وہیں سے آپ کو پتا جائے گا اصل مسئلہ کیا ہے. مسئلہ مسائل کو حل کرنے کا نہیں ہے. 18 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے, اس میں تمام سیاسی جماعتیں کے کارکن شامل ہیں, اور اگر انہوں نے اس کا حل نہیں نکالا تو آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی آنے والے الیکشن میں حکومت اور قوم جو ہے نا وہ بدلہ لے لے گی. پارٹی سے بالا تر ہو کر, یہ ہمارا قومی ایشو ہے, بالا تر. دوبارہ کہوں گا, معاشرت, معیشت, سیاست سب کچھ خراب ہو رہا ہے بجلی کے نہ ہونے کے بعد. میں چاروں مہمانوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ شرکت کی. سجاد الحسن صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے, شاہد خاقان عباسی PMLN کی طرف سے, حاجی غلام علی صاحب JUIF کی طرف سے, اور ڈاکٹر انیلا امبر ملک صاحبہ جو ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی یونیورسٹی آف کراچی سے سائیکالوجسٹ, ان کا مشکور. ناظرین, 18 کروڑ عوام کا یقیناً مسئلہ ہے, لیکن ہمارا خیال ہے جنہوں نے اس مسئلے کا حل کرنا ہے ان کا مسئلہ نہیں ہے براہ راست. ایگزیمپشنز کی اگر آپ لسٹ بنا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوڈ شیڈنگ کے اندر بھی ایک ریسسٹ قسم کا ایٹیچیوڈ ہے. بعض ایسے ادارے ہیں جو ایگزیمپٹڈ ہیں لوڈ شیڈنگ سے, وہاں پہ کبھی ایگزیمپشنز نہیں ہوتی.
ٹاپ کے اوپر ہمیں بتایا گیا جوڈیشری، اس کے بعد ہے ملٹری، اس کے بعد وہ تمام لوگ ہیں جو حکومت کے اندر ہیں یا کسی نہ کسی کمیٹی کے ممبران بھی ہیں، اور پھر آپ کے پاس امیر اور غریب کی تفریق بھی ہے۔ تو جناب جنہوں نے مسئلے کا حل کرنا ہے، اگر وہاں پہ بجلی ہے تو وہ کیوں کر لوگوں کے مسائل کو جانیں گے؟ لیکن یہ معاشرہ تباہ ہو رہا ہے بجلی کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ ول اسٹے پٹ اینڈ اسٹے ٹیونڈ آن دس ایشو۔ ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔